کھینچ رہے تھے انہیں، یہ اللہ مالک ہے۔ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ ٹریٹمنٹ جو ہے نا جی وہ نہیں دیا جا رہا، اوپیڈیز بند کر دی گئی ہے۔ یاد رکھیے یہ ایک وہ پریشر ہے کہ جو آپ نے نعرہ مارا کہ پوری دنیا کو کنیکٹ کرنا ہے، ون بیلٹ ون روڈ، تو آگے آپ کو جواب دیا گیا ہے کہ پوری دنیا کو تو دنیا ہے، ممالک تو ممالک ہیں، ہم ایک ایسی چال چلیں گے کہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیں گے، باپ بیٹے سے ڈرے گا، بیٹا باپ سے ڈرے گا، اپنا جو آپ کا سوشل نیٹ ورک تھا، آپ کا جو اپنا ایک وہ سسٹم تھا آپ کا بینگ اے مسلم، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں کرونا جو ہے اس کے ٹارگٹ اور ہیں، سعودی عربیہ میں حج بند کر دیا گیا، کتنا دکھ کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ ان کا کرونا مختلف ہے، ان کا اپنا کرونا ہے، اور بیماری تو بیماری ہوتی ہے نا، شوگر پاکستان میں بھی ہوئی ہے، انڈیا میں بھی ہوئی ہے، امریکہ میں بھی ہوئی، شوگر تو شوگر ہے، ان کا اپنا کرونا ہے۔ چائنا اور امریکہ کا اپنا کرونا، ان کا کرونا معیشت کا کرونا، آپ کا کرونا بجٹ کا کرونا ہے، وہاں جو ہے وہ شاہی جو بغاوت ہے اس کا کرونا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور یہ جو ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہے اس سے نکلا جائے۔ آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی عزت وہ مجھے اتنی عزیز ہے جتنی ایک بھائی کو بھائی سے ہوتی ہے، بھائی کو بھائی سے پیار اور محبت ہوتا ہے، لیکن جو حقائق ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس آپ نے جو کہا تھا کہ یہ منصوبہ گیم چینجر ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، آگے آپ کو جواب دیا گیا ہے، اور گیم آپ نے چینج کی ہے یا انہوں نے چینج کی ہے یہ تو فیصلہ وقت کرے گا، یہ وقت فیصلہ کرے گا، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ ہمارے لیول سے اوپر کی بات ہے، ہم اس میں کوئی اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے۔ ہاں بحیثیت مسلمان ہم یہ بات ضرور کم از کم اپنے اعتقاد، اپنے یقین کے طور پہ، یقین محکم اور یقین مستحکم کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، جو بھی ہے ہمیں اس سے نہیں ہے، کرونا ہے، شوگر ہے، جو بھی ہے، ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کسی بھی بندے کو میں ہوں، آپ ہیں، والدین ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، اڑوس ہے، پڑوس ہے، الا باذن اللہ، وقت پورا ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا تو دنیا سے جانا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو دنیا سے نہیں جانا۔ میں نے پہلے آپ کی گوشت گزار کیا، موت کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں لوگ، یا اللہ دنیا سے اٹھا لے، لیکن وقت نہیں ہے۔ جو بیمار ہوتے ہیں آپ ان کی کیفیات کو کبھی نوٹ کیا کریں، یا اللہ یہ جو کرب میں ہم مبتلا ہیں اٹھا لے، بس اس سے جان چھوٹ جائے، لیکن وقت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد رکھیں، اپنی نماز، اپنے روزے، اپنے معاملات کو معمول پہ لائیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ اپنے مسلح ساتھ لاتے ہیں، یہ مسلح آپ کی گاڑیوں میں ہونے چاہیے، یہ مسلح آپ کے دفتروں میں ہونے چاہیے، یہ مسلح سفر میں آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، جہاں وقت آئے اللہ اکبر ہو، آپ اپنی گاڑی سے، اپنی سواری سے مسلح نکالیں، آپ ادھر ہی بچھا لیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کہیں کسی لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، تنہے تنہا ہیں، کسی روڈ کے کنارے پہ آپ نے مسلح بچھا کر کے نماز پڑھی ہے نا، تو یہ جو آپ جو جگہ چینج کرتے ہیں نا، آپ نے فرض یہاں پہ پڑھے، سنت یہاں پہ پڑھی، نفل وہاں پہ پڑھے، کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی گواہی دے اس نے سجدہ کیا، وہ زمین بھی گواہی دے اس نے سجدہ کیا، وہ زمین کا ٹکڑا بھی گواہی دے اس نے سجدہ کیا، جہاں جہاں آپ اپنی پیشانی اس رب کے سامنے ٹیکیں گے وہ جگہ گواہی دے گی، یا اللہ اس تیرے بندے نے میرے اوپر اپنی پیشانی کو رگڑا تھا، ٹیکا تھا، اور اللہ اکبر اس نے کیا تھا کہ مولا بلند تو ہی ہے، بڑا تو ہی ہے، اس نے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ کمزور سمجھا تھا، وہ جگہ آپ کے حق میں گواہی دے گی، آپ کی بخشش کا سامان ہوگا، آپ کی مغفرت کا سامان ہوگا۔ اور یہ دنیا کا نظام ہے، دنیا کا نظام ہے، اس کی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آیت کریمہ کو مد نظر رکھیے، من یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا من یرد ثواب الآخرہ نؤتہ منہا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا کا ثواب سے مراد دنیا کی کامیابی ہے، دنیا کا مال و متاع ہے، جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو بھی دے دیتے، نوتی منا،
من یرید ثواب الآخرہ نؤتیہ منہا. اس کی سادہ سی مثال آپ یوں سمجھیں، ایک بندہ ہے ایک فیلڈ میں گھسا ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے جی میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، جی فزکس میں کرنی ہے، کیمسٹری میں کرنی ہے، لگا رہا اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی. اس نے کہا میں نے جو ہے لیکچرشپ کرنی ہے، میں نے پروفیسر بننا ہے، لگا رہا ایک جگہ پہ ٹرائی کی، دوسری پہ، تیسری پہ، اللہ نے اس کو دے دی. بزنس میں گھسا، میں نے یہ کرنا ہے، ویژن بڑا رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی. من یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا. دوسری طرف سیدھا سادہ بندہ ہے، کوئی بڑا جو ہے وہ خان بھی نہیں ہے، بابو بھی نہیں ہے، چودھری بھی نہیں ہے، کوئی جناب کو بڑا قاری بھی نہیں ہے، مفتی بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، سیدھا سادہ بندہ ہے، سیدھا سادہ مسلمان ہے، لیکن آخرت کا طلبگار ہے، آخرت کی تڑپ اور طلب اس کے دل میں ہے. جب بھی اس کے زبان سے بات نکلتی ہے تو ایک ہی بات نکلتی ہے، یا اللہ ایمان سلامت رکھی، یا اللہ کلمے پہ زبان پھیرے، یا اللہ نیکوں کے ساتھ انجام کرے. ایک وقت آتا ہے جب اس کو اللہ نے دے دیا تو اس کو کیا ہے، جو اللہ مانگ رہا ہے، اللہ کا رسول مانگ رہا ہے، آخرت مانگ رہا ہے، جب اس کو اللہ نے دے دیا تو اس کو کیوں نہیں دے گا؟ جو جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ بندہ اس اپنے مقصد کو پا لیتا ہے. جو دنیا مانگتے اللہ اس کو دنیا دے دیتا، جو آخرت مانگتے اللہ اس کو آخرت دے دیتا. اور اس کے اوپر میں چند مثالیں آپ کی گوش گزار کروں گا. یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ 4 سپارے کی ہیں. اب 15ویں سپارے کی طرف آپ جائیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ہم اس کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم اس کی بھی مدد کرتے ہیں. جو جس طرف چلتا ہے اگر کوشش کرتے ہیں تو ہم وہ اس کا مقصد اس کے قریب کر دیتے ہیں، اس کا ٹارگٹ اس کے قریب کر دیتے ہیں، اس کا جو مدعا ہوتا ہے وہ اس کے قریب کر دیتے ہیں. کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. ہوتا آپ کی عطاء ربی سے ہی ہے، ہوتا آپ کی ایفرٹ ضرور ہے، لیکن کئی دفعہ کوشش وہ برابر ثابت نہیں ہوتی ہے، عطاء ربی نہیں ہوتی ہے. کتنی دفعہ آپ نے دیکھو کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، آپ کے پاس ویژن بھی ہے، آپ کوئی جو ہے نا جی وہ ایسے خدا نخواستہ آپ نا تجربہ کار بھی نہیں ہے، آپ نے کاروبار میں لگائے ہیں اور آپ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائے. تو ہوتا جو بھی ہے وہ دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے آپ کے عطاء ربی سے ہوتا ہے. کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا. آپ کے رب کی عطا پہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. آپ اولاد مانگ رہے ہیں، اس نے دینی ہے، دے گا. 1 دے گا، 2 دے گا، 3 دے گا، 4 دے گا، 10 دے گا. مال و دولت مانگی ہے دے گا، صحت مانگی ہے دے گا، آخرت مانگی ہے دے گا. اس کی عطا پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. وہ قادر ہے، وہ قیوم ہے، وہ مالک الملک ہے. اور میرے اور آپ کے ہاں حساب ہے، اس کے ہاں حساب کتاب نہیں ہے. وہ جب دینے پہ آتا ہے بے حساب دیتا ہے. عزتیں بے حساب، دولت بے حساب، مال و دولت، اولاد، سب کچھ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ. لیکن قرآن نے یہاں بھی انجام کار کو بیان کیا اور 15 سپارے میں بھی انجام کار کو بیان کیا. وما کان عطاء ربک محظورا 15 سپارہ. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا براہ راست، اور پھر ہر مومن جو قرآن کا قاری ہے اس کو کہا گیا انظر، تو دیکھ اپنے معاشرے میں، دیکھ اپنا جو تیرا معاشرہ ہے، تیری سوسائٹی، اس میں دیکھ. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر کس طرح فضیلت دی ہے. اس لیے رب کی عطا پہ حسد، جلنا، بغض، کینے، ٹانگ کھچائی، ایک دوسرے کی جان، مال، عزت کے درپے ہونا، یہ اس آیت کی روشنی میں یہ شریعت کے خلاف ہے. رب کہہ رہے فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے. جب رب نے فضیلت دی ہے تو میں اور آپ جلاپا اگر کریں گے تو کیا کریں گے، حسد کریں گے تو کیا کریں گے، بغض رکھیں گے تو کیا کریں گے، کینہ رکھیں گے تو کیا کریں گے، اور اگر میں اور آپ کی جو ہے وہ ٹانگ کھچائی کریں گے تو کیا کریں گے. اگر رب نے آپ کو آگے لے کے جانا ہے تو پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، اللہ مہربانی کرے گا آپ آگے جائیں گے. اور اگر ادھر سے آپ نے آگے نہیں جانا ہے تو پوری دنیا آپ کو کندھا دے دے، آپ نے آگے نہیں جانا ہے.
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، آپ دیکھیں ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو درجات ہیں چاہے وہ دینی اعتبار سے ہیں یا دنیاوی اعتبار سے، ایک تو یہ ہے، ایک تو بڑی واضح بات ہے کہ ایک بندہ ہے آپ کے سامنے شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا، غنڈہ ہے، ڈکیت ہے، مطلب جو بدماش ہے، غریبوں یتیموں بیواؤں کا ناحق جو ہے وہ حق کھانے والا ہے، تو اور بات ہے، اس کو آپ فضیلت کے زمرے میں نہیں لائیں گے، اس کو آپ ظلم کے زمرے میں لائیں گے۔ فضیلت یا درجہ بندی یا عطائے ربی کے زمرے میں آپ اس کو لائیں گے کہ بندے نے قدم اٹھایا، اللہ نے مہربانی کی، اس میں برکت ڈالی۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک کہاں پہ رہ جاتا ہے، دوسرا کہاں پہ چلا جاتا ہے، تو آپ اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں بھئی ایک چولہے کے اوپر کھانا کھانے والے، ایک ماں کے گرد دائرہ بنا کر کے بیٹھنے والے، ایک کہاں پہ اور ایک کہاں پہ۔ یہ ہے فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھیں ہم نے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دی ہے۔ لیکن یہ تو ہے دنیا کا اعتبار، اور میں نے دنیا کے اعتبار سے بات کی ہے کہ جب اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے تو خواہ اس کے ساتھ حسد ہو، بغض ہو، کینے ہوں، عداوتیں ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یتا ربی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے مہربانی فرما دیتا ہے۔ لیکن قرآن نے آگے فیصلہ کیا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، ہاں وَلَلْآخِرَةُ، صرف الآخرہ نہیں ہے، وَلَلْآخِرَةُ تاکید ہے قرآن میں، جو عربی سمجھنے والے لوگ ہیں، وَلَلْآخِرَةُ ضرور آخرت جو ہے یہ درجات کے اعتبار سے بڑی ہے، فضیلت کے اعتبار سے بڑی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مومن کا مطمع نظر آخرت ہونی چاہیے۔ مجھے آپ بتائیں، آپ جو نماز کے لیے آتے ہیں آخرت کے لیے آتے ہیں، آپ جو 14 16 گھنٹوں کا روزہ رکھتے ہیں آخرت بنانے کے لیے، آپ اپنے خون پسینے کی کمائی جب لوگوں پہ لگاتے ہیں آخرت کے لیے، آپ اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، ماں کو، باپ کو، ان کی خدمت کرتے ہیں آخرت کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ تو بڑا ہے نا، اس لیے آپ اتنی کوشش کر رہے ہیں، اور فضیلت بھی اسی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح ہمیں بتا دیا ہے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، درجات کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے آخرت ہی بڑی ہے، اس کے درجے بھی بڑے ہیں، فضیلتیں بھی بڑی ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کا مدعا، اس کا مقصد آخرت ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کو اپنے معاشرے کی مثال دے کر کے بات سمجھاؤں گا۔ آپ نے اپنے دادا کو، دادی کو، ماں کو، باپ کو، بہن کو، بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو، فقیر اور درویش لوگوں کو دیکھا ہوگا، نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ کئی لوگ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ سورہ یاسین رکھی ہوئی ہے، وہ سوتے ہیں یوں ساتھ رکھ کر کے سو جاتے ہیں، قرآن پاک رکھا ہوا ہے، سوتے ہیں سرانے کے اوپر یوں رکھ کر کے سو جاتے ہیں، اور ایک ہی بات ان کی زبان پہ جاری ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ اے اللہ زبان کلمے تے پھیری، یا اللہ ایمان نصیب کر دیں۔ ایک مختصر سا جملہ ہے، وہ کوئی بڑے محدث بھی نہیں ہے، مفسر بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، فقیہ بھی نہیں ہے، کوئی بڑے قاری بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات ان میں ضرور ہے، وہ صاحب دل ہیں۔ ہمارے سارے معاملات ادھر تک ہیں، ان کے معاملات ادھر سے نیچے یہاں پہ آ گئے، صاحب دل ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا وہ بوڑھی مائی جس کو نہ قرات آتی ہے، نہ کوئی بڑا لمبا چوڑا اس کو جناب وہ کچھ آتا ہے، لیکن جب دنیا سے جاتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہوئی جاتی ہے۔ یہ اس نے آخرت مانگی، اللہ نے اس کو عطا کر دی۔ امام غزالی نے نا ایک میں بہت اچھی بات ہے، آپ کو قرآن سیدھا آنا چاہیے، آپ کا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن قرات کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ کرام تو وہ جو جنگیں لڑتے رہے،
انہوں نے تو بدر لڑی ہے، احد لڑی ہے، حنین ہے، بڑے بڑے مارکے کیے ہیں، وہ ادھر قرات سیدھی کرتے رہے مدینے میں یا جنگیں لڑتے رہے، دین کے لیے کام کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ امام غزالی نے قرات کے حوالے سے ایک بات کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو قرات ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو قرآن نہیں آنا چاہیے، لیکن میں روح کی بات کر رہا ہوں، روح اصل نے کہا ہے کہ قرات کی مثال کیلے کے چھلکے کی ہے کہ چھلکے کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں اور گودا آپ کے نصیب میں نہیں ہے، جو پھلی ہے اور صحت تو اس نے بنانی ہے نا، آپ کی صحت اس پھلی نے بنانی ہے جو اس چھلکے کے اندر ہے، آپ کو نفع اس قرآن کے وہ جو حقیقی مقصد ہے اس نے دینا ہے۔ آپ کاف کا مخرج آپ کا جتنا ٹائٹ ہو، دعات کا مخرج آپ کا جتنا ٹائٹ ہو، آپ سوڑی قرات کرتے پھریں، لیکن اگر آپ قرآن کی روح تک نہیں پہنچے ہیں تو یہی ہے کہ جس طرح آپ کیلے کے چھلکے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ بنیادی مقصد آخرت کو سنوارنا ہے۔ یہ جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی قاری تھوڑے ہوتے ہیں یا کوئی بڑے بڑے فقیر تھوڑے ہوتے ہیں یا مفتی تھوڑے ہوتے ہیں، نہیں، مخلص ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے پھر ان کے اخلاص کو دیکھ کر کے ان کے ساتھ اپنی مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم ہر ایک کو دیتے ہیں، ہم اس کو بھی دیتے ہیں، اس کو بھی دیتے ہیں۔ اور یہاں چوتھے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا من یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا من یرد ثواب الآخرہ نؤتیہ منہا، جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو بھی دیتے ہیں، جو آخرت چاہتا ہے ہم اس کو بھی دیتے ہیں۔ اور اس کی زندہ مثال آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنہوں نے دین کے ساتھ اخلاص رکھا اور دین کے ساتھ محبت رکھی، قرآن کے ساتھ محبت رکھی، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کی زبانوں پہ کلمہ جاری کر ہی دیتا ہے۔ آگے دیکھیں وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے جو وقت کا نبی بھیجا اور جو اس کے ماننے والے تھے انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیے، قاتل، قتال کیا، قرآن نے ڈکلیئر کر دیا قاتل۔ اگر ان کے دین کے اگینسٹ کوئی آیا، یہ جو ہے نا اقلیتوں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے دین پہ غلبہ کریں اور آپ کو دبا دیں، آپ کے ملک میں آپ کو دبائیں اور یوں لگے آپ ان کے ماتحت، آپ ان کے ماتحت نہیں ہیں، وہ آپ کے ماتحت ہیں۔ اور ان کی عبادت گاہوں کا مطلب یہ ہے، حضرت عمر فاروق کی آپ ہسٹری کو دیکھیں تو حضرت عمر فاروق نے خود عبادت گاہیں تعمیر نہیں کرائیں ان کی، ہاں جو بنی ہوئی تھی ان کو اجاڑا بھی نہیں ہے۔ دو باتوں میں فرق ہے، جو بنی ہوئی تھی ان کو اجاڑا نہیں ہے، ان کو ختم نہیں کیا ہے، ان کے گرجے کلیسے مندر جو بھی ہیں آباد رہے، آپ کرو بھی اپنے عقائد کے مطابق۔ ہاں آپ نے رہنا ہے تو ہماری خلافت جو ہے اس کے ماتحت رہنا ہے، تو یہ بڑی بنیادی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کتنے نبی گزرے ہیں کہ ان کے ماننے والوں نے ان کے ساتھ قتال کیا ہے، ان کی معیت میں، ان کی غلامی میں، نہ انہوں نے سستی اور کاہلی برتی ہے اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی ہے اور نہ وہ دبے ہیں، مستقانو، نہ وہ دبے ہیں۔ یہ بنیادی سمجھنے والی بات ہے۔ آپ کسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ اس سے مرعوب ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں نا، آپ کا کسی کے ساتھ پھٹا ہوتا ہے، وہ آپ کو دبا دیتا ہے، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے جی میں نے اپنا حق چھوڑ دیا ہے، آپ نے اپنا حق رائے للہ چھوڑا ہے، رضائے الہی کے لیے چھوڑا ہے، یا آگے آپ کو ڈنڈا کھونڈا نظر آیا تب چھوڑا ہے؟ بنیادی فرق ہے نا بات میں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے اور ان کے ماننے والے تھے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ انہوں نے سستی کی، مستقانو، نہ وہ دبے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ ایسے صابرین کے ساتھ ہیں۔ اور پھر انہوں نے دعائیں مانگی اپنی آخرت کے لیے، وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ انہوں نے دعائیں مانگی الہی ہمارے گناہوں کو معاف کر، اگر ہم نے معاملات میں کہیں کوئی کمی بیشی کی ہے مولا تو اسے نظر انداز فرما دے، معاف کر دے۔ اور تیسری دعا، پہلی ربنا اغفر لنا ذنوبنا، دوسری اسرافنا فی امرنا، تیسری سب سے اہم ترین ثبت اقدامنا،
ہمارے پاؤں کو ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر اور ظالم قوم کے اوپر، جابر قوم کے اوپر ہماری نصرت اور مدد فرما۔ تو ثبت اقدامنا کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ میدان جنگ میں ہیں، آپ کے پاؤں میں لغزش نہیں آنی چاہیے، اور یاد رکھیے جہاں کبیرہ گناہ چند گنوائے گئے ہیں نا، ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گئے اور آپ پیٹھ پھیر کر کے بھاگ گئے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کی خود تلقین فرما رہا ہے کہ مومن ثابت قدمی کی دعا کرتا ہے، ایک یہ۔ دوسرا یہ ہے ثابت قدمی کہ ایمان کے اوپر ثابت قدمی، آپ ساری زندگی آخرت بنانے کے لیے لگے رہے۔ کیا پتہ آپ نے وہ حدیث سنی نہیں ہے، ایک بندہ جہاد میں آیا، جہاد کر کے واپس گیا، حضور نے ارشاد فرمایا میں اس کا خاتمہ بالخیر نہیں دیکھ رہا ہوں، بندہ دین سے پھر گیا، میں اس کا خاتمہ بالخیر نہیں دیکھ رہا ہوں، مفہوم میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، اور شاید ستہ کی حدیث ہے، میں اس کا خاتمہ بالخیر نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنی چاہیے۔ کتنے سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کتنے بھلے مانس لوگ ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا چراغ گل کر دیتے ہیں، بھائی کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، اپنی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، اپنے ایمان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اخبارات، ٹی وی، اس کے ذریعے سے آگاہ ہیں۔ تو یہ بڑی بنیادی دعا ہے، ثبت اقدامنا، الہی ایمان کے اوپر ثابت قدمی نصیب کرنا۔ اور پھر رب پلٹ کر کے جواب کیا دے رہا ہے، آپ اگر یہ دعا مانگتے ہیں ثبت اقدامنا، تو میرا رب آپ کو پلٹ کر کے جواب کیا دے رہا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا، آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ دنیا میں بھی آپ کو کلمہ نصیب ہوگا، قبر میں حضور کی پہچان نصیب ہوگی، حشر میں حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ کا معاملہ وتوفنا مع الابرار والا ہوگا۔ اس لیے یہ بڑی بنیادی چیز ہے، بڑی بنیادی بات ہے۔ ایک مومن کا مطمع نظر اس کی آخرت ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اولاد کا تو معاملہ آپ یہیں پہ دیکھ لینا، آپ وہ پڑھتے ہوتے تھے اور سنتے ہوتے تھے کہ جی ایک بندے نے مقدمہ لڑا اور گواہ اس کا بیٹا تھا یا بیوی تھی، اور انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے تو اس کو چوری کے لیے نہیں کہا تھا، وہ بندہ پھر جو ہے نا جی وہاں سے گیا اور پھر واپس پلٹ کے بیوی کی طرف، بچوں کی طرف آیا ہی نہیں۔ یہ تو آپ سنتے تھے نا، ابھی تو آپ مشاہدہ کریں نا، آپ 2 دفعہ چھینک کر کے یا کھانس کر کے دیکھیں نا، دیکھیں پھر کون سا بیٹا آپ کے کتنے قریب آتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ نے بہترین مفسر زمانے نے آپ کو قرآن کی تفسیر کر کے بتا دی کہ ہاں یہ معاملہ بھی ہے۔ جن کے لیے آپ سب کچھ کرتے رہے، تھوڑی سی بیماری کے اندر آپ مبتلا ہوئے تو انہوں نے گلاس بھی چڑھا دیے اور پتہ نہیں اور کیا کچھ کر لیا، اور انہوں نے تو جناب جو ہے نا جی پیسے لگا دیے، لیکن باپ کے قریب جانے سے گریزاں رہے اور کتراتے رہے اور گھبراتے رہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا، دکھا دیا۔ اس لیے ایمان عزیز ہے، ایمان جو ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو دین قیم کے اوپر ثابت قدم رکھے، اور آخرت میں جو آخری لمحات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھے، قبر اور حشر میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے، اللہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔